الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے چلے جانا ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اور روزانہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اور بڑے بڑے نامی گرامی لوگ چلے گئے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسریٰ نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتِ بھی ہارا۔ اور جن کا دنیا میں ڈنکا بجتا تھا، دنیا میں نام چلتا تھا، وہ بھی چلے گئے۔ اور وہ کہتے ہیں نبی پیر فقیر تے امام زادے، سارے چھڑ گئے یاراں بیلیاں نوں، اساں بھی چھڑ جانا ایک دن۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ دنیا کا نظام ایسے ہی ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی اور اس کائنات کا نور اور جناب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہ دنیا میں وہ کہتے ہیں نا، صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں۔ اس آسمان کے نیچے ایک ہی ذات صدا رہے گی، ہمیشہ رہے گی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ باقی سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ آزمائش چل رہی ہے۔ نبلوکم بالشر والخیر فتنہ، کبھی خوشی دے کے، کبھی غم دے کے، کبھی صحت دے کے، کبھی بیماری دے کے، آزمائش جاری ہے۔ اور موت سے انسان کتنا بھاگے گا، کتنا اس سے یعنی اس کو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ بڑے بڑے ڈاکٹر اسپیشلسٹ، اگلے دن مجھے بریگیڈیئر طاہر صاحب بتا رہے تھے، ان کے بھی ابو فوت ہو گئے، 7 اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہے وہ کھڑے تھے، میں بھی کھڑا تھا۔ پر جب امر آ جاتا ہے تو اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ قل ان الموت الذین تفرون فانہ ملاقیکم، یہ موت آ کے رہے گی۔ تو ابھی چند دن پہلے ہماری امی جان کا بھی دنیا سے جو ہے وہ سفر آخرت کی طرف شروع ہو گیا۔ اور کچھ لوگوں کا جانا اچانک ہوتا ہے، انسان کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، اور جانے والے کا صدمہ مدتوں پیچھے رہنے والوں کو رلاتا رہتا ہے۔ اور ان کی جو اچانک جدائی تھی ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا صدمہ تھا، اور اللہ رب العزت ان پہ رحم فرمائے اور ان پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ بڑی اچھی زندگی گزاری، مر تو جانا ہی ہے سب نے، یہ دنیا جو ہے اس میں نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا۔ ہم بھی اسی منزل کے مسافر ہیں، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے۔ لیکن زندگی اس طرح انسان گزارے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اس کا روح آسانی سے نکلے۔ تو امی جان جو ہیں وہ بالکل رات کو عشاء کی نماز پڑھی ہے، اور صبح سے پہلے ہی اللہ کے پاس چلی گئے، اور ایسے ہی روح نکلی جیسے بالکل پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، صدقہ جو ہے یہ بری موت کو ٹالتا ہے۔ تو امی جی بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتی تھی۔ ابھی کرونا سے پہلے 2 لاکھ مجھے دیا کہ یہ اللہ کی راہ میں دے دو، تو میں نے مختلف مدارس میں، مساجد میں کچھ پیسے بچ گئے، پھر اس کے یہ غرباء اور مساکین کے لیے پیکس بنائے، راشن پیکس بنا کے تقسیم کیے۔ تو اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ زندگی کے اندر ہر وقت نیک اعمال کا جذبہ ہوتا تھا۔ 3 حج اللہ رب العزت انہوں نے کرائے۔ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جس نے 3 حج کیے اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ مولانا ذکریہ صاحب نے واقعہ فضائل حج میں لکھا ہے کہ ایک بندے کو دشمن قبیلے نے پکڑ کر اس کو آگ کے اندر پھینک دیا، اس کو آگ اثر ہی نہیں کر رہی تھی، تو بعد میں پتہ چلا کہ اس نے 3 حج کیے ہوئے تھے۔ تو جس اللہ کے لیے انہوں نے سینکڑوں جو ہے طواف کیے، اور سعی کی، صفا مروہ کی، مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، تو اللہ پاک کہتا ہے میں اپنے آنے والے بندوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ان کو کئی بار 3 دفعہ میدان عرفات میں لے گئے، اور پھر سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سجدے کیے، رکوع کیے۔ تو اللہ رب العزت ان کی تلاوت کی، کوئی دن ان کا ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں وہ تلاوت نہیں کرتی تھیں۔ اور یہ جو سورۃ یاسین ہے، سورۃ ملک ہے، یہ 5 صورتیں اس کو باقاعدگی سے پڑھتی تھیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات ہے کہ جو سورۃ ملک باقاعدگی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے نجات دے دیتے ہیں۔ اور پھر شروع سے ہی دینی ذوق اور شوق مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ شروع میں ہی وہ بچپن میں وہ جب مدانین ڈالتی تو ذکر شروع کر دیتی، لا الہ الا اللہ وہ پڑھتی رہتی، اور پھر وہ وقت نظر آسان کری، اور وہ جو کیا کہتے ہیں موت کی سختی دور، یہ دعا اکثر مانگتی تھی۔ اور آخری وقت، آخری دنوں میں بھی اللہم انی علی غمرات الموت و سکرات الموت
کثرت سے پڑھا کرتی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان پہ رحم فرمایا۔ اور پھر یہ ہے کہ دینی شوق اور ذوق اور درس قرآن اٹینڈ کرنا، اللہ کی راہوں میں نکلنا۔ ابھی پچھلے مہینے ہم 3 دن مستورات کی جماعت میں نکلے، دسمبر 11، 12، 13، یہ ہمارے یہاں کراچی کی جماعت آئی تھی، انہوں نے کہا جی نقد جماعت آپ تیار کریں، اللہ کے راستے میں نکلیں۔ تو اللہ کے راستے میں بھی آخری ان کا گویا مہینہ گزر گیا اللہ کی راہوں میں۔ جو 3 دن اللہ کی راہ میں لگاتا ہے، پورا مہینہ ہی اللہ کی راہ میں شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کام کے اندر میری بہت زیادہ معاونت شروع سے ہی کرتی تھی الحمدللہ، یعنی بلکہ مجھے وہ خواب سنایا کرتی تھی کہ مجھے جب آپ کی پیدائش ہوئی تو ایک دن پہلے خواب آیا کہ ایک بہت بڑی روشنی آئی ہے، جس پورا گھر بھی روشن ہو گیا ہے، کمرے بھی روشن ہو گئے ہیں، اور گرد و نواح کا سارا جو علاقہ ہے وہ روشن ہو گیا۔ تو میں سوچا کرتا تھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ پھر جب اللہ نے اس تبلیغ کے کام میں قبول کیا، پھرنا شروع کیا شہروں میں، ملکوں میں، اللہ کے راستے میں مختلف لمبے لمبے سفر بھی ہوئے، تو پھر مجھے وہ ان کی خواب کی جو ہے وہ تعبیر جو ہے نا کھلنا شروع ہوئی۔ بلکہ میں کئی دفعہ کہتا تھا، مجھے پوچھتی تھی کدھر ہو، میں کہا جی آپ کے خواب کی تعبیر پوری کر رہی ہوں۔ تو جب بھی گھر سے نکلتا وہ اللہ کے حوالے کرتی، اور پھر جب بھی میں خدمت رات کو ختم کرتا تو اینڈ پہ یہی کہتی تھی کہ جا پتر اللہ تے نبیاں دے سانگر لائے، کبھی کہتے موسیٰ علیہ السلام کے سانگر لائے۔ تو یہ ان کی ہمارے لیے تو بہت بڑا ایک یہ اس حوالے سے کمی ہو گئی کہ ان کی جو دعائیں تھیں، بہرحال اللہ رب العزت ان کی دعائیں انشاءاللہ قبول کریں گے، اور اللہ کا وعدہ ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے دنیا کے اندر ان کو اپنے کئی دفعہ جنت کا گھر دکھایا۔ یہ لاسٹ ٹائم جب ہم حج میں تھے، وہاں پہ کہتی ہیں مجھے خواب آیا کہ میں بیت اللہ کے اوپر جو ہے نا ایک بڑا خوبصورت گھر بنا ہوا ہے، اور ایک ہی موتی کا ہے، اور وہ مجھے کہتے ہیں یہ آپ کا گھر ہے۔ تو اتنا خوبصورت گھر، تو میں ان سے کہتی ہوں کہ مینوں اجازت دیو میں پچھلے دساں میں بڑا ودیا گھر لب گیا۔ اور ایک دفعہ کہتی ہیں مجھے خواب آئی بہت بڑی مسجد ہے، جیسے بادشاہی مسجد ہے، تو وہاں پہ یعنی میں داخل ہوتی ہوں تو بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے، خطیب صاحب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا مرحبا بنت مریم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی دفعہ اپنا گھر دکھایا خواب میں، اور کہتی تھی بیت اللہ میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ اور یعنی اس حوالے سے اللہ رب العزت نے ان کو یعنی جب بندے کی سوچ اچھی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت دنیا میں ہی اپنا معاملہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو دکھا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ سارے اعمال قبول کرے، اور ساری جو ان کی یعنی موت اتنی یاد ہوتی تھی، اکثر دعائیں کرتی یا اللہ مجھے محتاجی سے محفوظ رکھنا، محتاج نہ کری، یا اللہ مجھے محتاج نہ کری۔ اور پھر یہ ہے کہ وہاں پہ جب بیت اللہ گئی، وہاں سے وہ اپنا جو کفن تھا 10 سال ہو گئے اس کو سنبھالا ہوا تھا، اور وہیں سے آب زمزم سے دھو کے وہ لے کے آئی تھی۔ مجھے تو نہیں پتا کب وہ لے کے گئی یا وہیں سے لیا، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو بہرحال یعنی وہی اسی کفن میں ان کو دفنایا گیا۔ تو اللہ رب العزت ان کی ساری جو نیک اعمال ان کو قبول فرمائے اور سیئات سے درگزر فرمائے۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ چلے تو ہم سب نے جانا ہے، ہم اسی منزل کے مسافر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم اس سب کو اعمال کی محبت اور اعمال کی جو تڑپ ہے وہ نصیب فرمائے۔ ہمیں پوری امت کا، پوری انسانیت کا غم نصیب فرمائے کہ ساری انسانیت جو ہے ہدایت پہ آ جائے، اور ہمارے یعنی دلوں کے اندر یہ تڑپ ہوگی تو پھر ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نسبت ہوگی۔ تو ماں جو ہے وہ تو پھر ایسا رشتہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جب کسی کی ماں مرتی ہے کہ پہلے میں تیری ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا خیال کرتا تھا، اب اپنے عملوں کی بنیاد پر ہی تو نے بچنا ہے۔ تو یہ معاملہ ایسا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے، ہم اس کی رضا پہ راضی ہیں۔ وہ جس حال میں رکھے ہمیں راضی ہونا چاہیے، اور اس کی رضا پہ اور اس کی مرضیات پہ کتابیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے نا اس کا احساس نصیب فرمائے، ہم موت سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم اجعلنا من الراشدین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین اللہم انا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے اللہ، اے رحمان اللہ، اے رحیم، اے ملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، اے خالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السمیع البصیر۔ اے میرے مولا، میری ماں پہ رحم فرما، ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما۔ یا اللہ، تیری راہ میں انہوں نے بڑے لمبے لمبے سفر کیے، تیرے گھر کا سینکڑوں بار طواف کیا، سینکڑوں بار صفا مروہ کی سعی کی، مینا مزدلفہ میں قیام کیا، میدان عرفات میں جانے والوں کے لیے تو یا اللہ اعلان کرتا ہے کہ مغفرت کا وعدہ ہے۔ میرے مولا، میری ماں پہ رحم فرما، میری امی پہ اپنا کرم و فضل فرما۔ یا اللہ، ان کی زندگی کی نیکیوں کو قبول فرما، سیئات سے درگزر فرما۔ اے اللہ، انہوں نے تیری بارگاہ میں لاکھوں رکوع کیے، لاکھوں سجدے کیے، لاکھوں دفعہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ تو ان پہ رحم فرما، تو ان پہ کرم فرما۔ یا اللہ، ان کے رکوع کو، سجدوں کو، ان کے نیک اعمال کو، ان کے صدقے اور خیراتوں کو اور تیری راہ میں دیے گئے یا اللہ سارے اعمال کو قبول فرما، اور اپنی بارگاہ عالیہ میں ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات نصیب فرما۔ یا اللہ، جس طرح تو ہمارے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی، یا اللہ ہم ان کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ یا اللہ، تو ان کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ، ان کو امہات المومنین کی کمپنی نصیب فرما۔ یا اللہ، ان کے اوپر اپنا رحم فرما۔ یا اللہ، ان کی قبر پہ، ان کی روح پہ، ان کے جسم پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ ان کو ہر قسم کی تنگیوں سے یا اللہ محفوظ فرما۔ زندگی میں جو یا اللہ ان سے کمیاں بیشی ہوگی، انسان ہے، اس کی زبان سے، اس کی سوچ سے، اس کے ایسے اعمال ہو جاتے ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ میرے مولا، تو خود کہتا ہے میرے بندو تم سارے کے سارے گناہ گار ہو۔ یا اللہ، ہم اپنی امی کی طرف سے یا اللہ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ یا اللہ، ان سے جو کمیاں ہو گئی ہیں، تو خود کہتا ہے جب کسی کی اولاد ان کے لیے دعا کرتی ہے تو یا اللہ تو رحم فرماتا ہے۔ یا اللہ، ان کی کمیوں سے درگزر فرما۔ یا اللہ، ان کی کمیوں سے درگزر فرما، ان کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ، وہ بڑھاپے کی حالت میں یا اللہ تیرے پاس گئی ہیں، اور تیرا پیغام ہمیں تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے پہنچا ہے کہ تو بڑھاپے میں جو کلمے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں مسلمان میرے پاس آتا ہے، میں اس کا اکرام کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے پہنچا گیا جو فرمان ہے آپ کا، یا اللہ اس کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ، ان پہ رحم فرما، ان پہ کرم فرما۔ یا اللہ، وہ بڑھاپے کی حالت میں تیرے پاس چلے گئی ہے۔ یا اللہ، تیرا نام لیتے ہوئے گئی ہیں، عشاء کی نماز پڑھی، دعائیں پڑھی، اور اے اللہ تجھے پکارتے ہوئے گئی ہیں۔ یا اللہ، تو ان پہ رحم فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، یا اللہ میرے لیے انہوں نے سینکڑوں دفعہ نہیں، ہزاروں دفعہ دعائیں کی اور تیرے حوالے کی۔ اے اللہ، میری امی نے مجھے تیرے حوالے کیا۔ یا اللہ، تو میری حفاظت فرما، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، اور اس فتنوں کے زمانے میں ہر طرف جہاں پہ فتنے آندھی اور طوفان کی طرح بڑھ رہے ہیں، یا اللہ میری حفاظت فرما۔ یا اللہ، میری حفاظت فرما۔ اور اے اللہ، اسلام کے پیغام کو، اسلام کی روشنی کو، اسلام کے وہ جو خواب دیکھا کرتی تھی، یا اللہ اس پیغام کو، اس روشنی کو ساری دنیا کے اندر پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہدایت عطا فرما اور ہدایت کا ذریعہ عطا فرما۔ اللہم اجعلنا ہادین مہتدین غیر ضالین ولا مضلین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا۔ اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم واجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیہم فہم لا یبصرون۔
اے میرا مولا میری امی نے جتنی دعائیں خیر کی ہیں یا اللہ ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ جتنی شرور سے محفوظ رہنے کی دعائیں کی ان شرور سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ان پہ رحم فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا